گڈ مارننگ، السلام علیکم جی۔ 9 کلاس کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جی بیٹا۔ آج ہم نے جو ہے وہ آپ کا چیپٹر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت ہم یہ پڑھیں گے۔ آپ نے اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور میں آپ کو اس کے MCQs اور اس کے جو ہے وہ شارٹ کوسچنس کرواؤں گی۔ تو یہاں سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن عمر کو۔ عمرو نہیں پڑھیں گے ہم اس کو ریک اور واؤ کو اکٹھا پڑھیں گے عمر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران میں ورم آ گئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے یکسوئی کے لیے، یکسوئی یعنی کہ ایک طرف دھیان دینے کے لیے۔ حدیث مبارک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ ابتدائی حصے میں۔ جی آگے اس کے جو ہے وہ کوشچن آنسر دیکھیں تو پہلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے؟ ایک مثال دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کو خاص شغف تھا، آپ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ جی آگے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا کیا معمول بیان فرمایا ہے؟ یہاں سے دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصہ میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے، سحری کرتے اور سحری کے قریب جو ہے وطر پڑھتے اور پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے اور جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے نماز کی تیاری فرماتے۔ نیکسٹ آپ کا یہاں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا نصیحت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا یہ صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور ہر دن روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی، روزے رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ عبادات میں میانہ روی۔ نیکسٹ آپ کا جو ہے وہ آپ کا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و اثار۔ یہ آپ کا چیپٹر ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اکارڈنگ ٹو ریڈنگ اس کے بعد آپ نے اس کے MCQs اور شارٹ کوسچن آنسرس کرنے ہیں، میں آپ کو کرواتی ہوں۔ MCQs دیکھیں، سخاوت سے مراد ہے کھلے دل سے خرچ کرنا، علمی سخاوت سے مراد ہے کسی کو علمی بات سمجھانا، یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کہلاتا ہے سخاوت و اثار۔ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود بھوکے رہے اور اس کو کھلایا۔ آگے ہے، انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ کو ختم کرتی ہے سخاوت۔ مختصر جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی ایک مثال تحریر کریں۔ یہاں سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تھا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ شے خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ آگے ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی سخاوت کی ایک مثال بیان کریں۔ ایک بار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے کہ افطار کے وقت سائل نے دستک دی کہ وہ بھوکا ہے، تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آگے ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے کس طرح سخاوت کا مظاہرہ کیا؟ یہاں سے دیکھیں، غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی شخص ایسا ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب مال و اسباب
آپ کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کر نصف مال پیش کر دیا، اور حضرت عثمان غنی نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں۔ جی بیٹا، آپ نے جو ہے اس کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن آنسرز آپ نے اچھی طریقے سے ریوائز کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لانگ کوسچن کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، جو میں نے آپ کو خاکہ کی مدد سے کام کروایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن بچوں کا کام رہتا ہے وہ اس کو دیکھ کے اپنا کام بھی کمپلیٹ کر لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔